This call is now being recorded. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم ترا، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جن کا دعویٰ ہے، یزعمون، اصل میں زوم کا معنی ہوتا ہے خیال، سمجھ میں آئی بات؟ یعنی ایک باتوں کا جو ہے نا کیا ہے کہ ہم کسی جگہ پر جا رہے ہوتے ہیں، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ وہاں پر ہم جائیں گے تو ہمیں یہ اتنی عزت ملے گی، یہ چیز ملے گی، پھر ہم کیا کہتے ہیں، یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں وہاں پر جاؤں گا تو مجھے یہ عزت، یہ چیز مجھے ضرور ملے گی۔ تو بہرحال اب یہ نا کہ ان کا گمان تھا۔ یزعمون کا معنی ہوتا ہے گمان، یزعمون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گمان۔ اور یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ ان کا گمان اتنا پکا ہو گیا گویا کہ انہوں نے اس کو دعویٰ بنا لیا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا، پھر چاہتے ہیں، یا یریدون، پھر چاہتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ شیطان کو اپنا پنچ بنائیں، یعنی شیطان کو جو ہے نا یہ کریں کہ شیطان ان کا فیصلہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، وقد امروا ان یکفروا بہ، ان کو تو حکم یہ تھا کہ اسے اصلا نہ مانیں، ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکا دے۔ اب اس کا شان نزول یہ ہے کہ بشر نامی ایک منافق کا ایک یہودی سے جھگڑا ہوا۔ بشر منافق تھا، بشر کیا تھا؟ منافق تھا، اور اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہوا۔ تو یہودی نے کہا چلو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے طے کرا لیں کہ منافق نے یہ خیال کیا کہ حضور تو بے رعایت محض حق کا فیصلہ فرما دیں گے، اس کا مطلب حاصل نہ ہوگا، اس لیے اس نے باوجود مدعی، یعنی ایمان کا مدعی ہونے پر، ایمان کا اس نے ان کے پاس دعویٰ تھا ہونے کے، باوجود مدعی ایمان ہونے کے، یہ کہا کہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس چلتے ہیں ہم۔ یعنی انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سرپنچ نہیں بنایا، بلکہ اس نے کس کو بنایا؟ یہودی کو بنایا۔ ٹھیک ہے جی، تو جیسے جو ہے نا کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا یہودی کو بنایا، تو اب جو ہے نا یہودی جانتا تھا کہ کعب رشوت خوار ہے، اس لیے جو اس نے باوجود ہم مذہب ہونے کے اس کو پنچ تسلیم نہیں کیا۔ بھئی یہودی نے جو اپنا بڑا تھا اس کو سرپنچ تسلیم نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ جو ہمارا بڑا ہے، یہ جو ہمارا بڑا ہے یہ رشوت لیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ منافق اس کو رشوت دے اور یہ میرے حق میں فیصلہ نہ کرے۔ تو اس نے پھر بھی امین اگر مانا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مانا۔ اب یہ قرآن، یہ جو آیت پاک نازل ہوئی کہ اس کے منافقت میں کیسے کہ وہ لوگ کے جو دعویٰ کرتے ہیں یہ کہ ہم ایمان لائے اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، تو منافق یہ دعویٰ کرتے تھے نا، اور یہ اس بات پر بھی دعویٰ کرتے تھے کہ جو آپ سے پہلے جو ہے نا اتارا گیا اس پر بھی ایمان لایا، لیکن وہ فیصلہ جو سرپنچ تھا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ جو فیصلہ کرنے والا تھا، وہ کس کو بناتے تھے؟ وہ شیطان کو بناتے تھے۔ مطلب یہ کہ یہودیوں کو بناتے تھے، کیوں کہ یہودی رشوت لے کر ان کے حق میں فیصلہ کرتے تھے۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ تو اب جو ہے نا کیا ہے کہ مجبوراً منافق کو فیصلہ جو ہے نا فیصلہ کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آنا پڑا۔ تو حضور نے جو فیصلہ دیا وہ یہودی کے موافق ہوا۔ یہاں سے فیصلہ سننے کے بعد پھر منافق یہودی کے در پہ ہوا اور اسے مجبور کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا۔ یہودی نے آپ سے عرض کیا کہ میرا اس کا معاملہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طے کر چکے ہیں،
لیکن یہ حضور کے فیصلے سے راضی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کیا ہے کہ کیا کیا کہ اس کا تلوار لا کر اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ آیت جو ہے کس کے حق میں نازل ہوئی؟ یہ بشر نامی ایک یہودی تھا، اس کے حق میں نازل ہوئی۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے جو ہے کیا ہے کہ ٹیسٹ میں سوال وغیرہ آ جائے، تو یہ بشر نامی ایک جو یہودی تھا نا، اس کے حق میں جو ہے یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی یہودی کیا کرتے تھے؟ یہودی آپ پر ایمان بھی لاتے، کہتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، اس بات کی دعویٰ کرتے تھے، اس بات کی دعویٰ کرتے تھے کہ جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ لیکن وہ جب فیصلے کے لیے راضی ہوتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے راضی نہیں ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہودیوں سے فیصلہ کرا لیں، اور ان کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لیتے تھے۔ بہرحال یہودی ہو کر یہودی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فیصلہ کروایا، اپنے یہودی سے نہیں کروایا۔ یعنی ان کو پتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ امین ہے، وہ کبھی خیانت نہیں کریں گے۔ آگے جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جائے کہ تعالو آ جاؤ، اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اس کے رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں۔ یعنی وہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، جب آپ ان کو کہو نا کہ بھائی آؤ اللہ کی کتاب کی طرف آ جاؤ، یا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ، تو پھر منافق کیا کریں گے کہ منافق تم سے منہ موڑ لیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، تو کیسی حالت ہوگی کہ جب ان پر ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آن پڑے۔ اعمال کس کا معنی ہوا؟ بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے کمایا۔ ہاتھ تو ظاہر بات ہے جو ہاتھ کماتے ہیں وہ اعمال ہوتے ہیں نا۔ تو اب کیا ہوا کہ کیسی حالت ہوگی کہ جب ان پر ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے۔ ثم جاؤک یحلفون، پھر اے حبیب قسمیں کھاتے ہوئے تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں، ان اردنا الا احسانا، کہ ہمارا جو مقصد تھا نا وہ صرف بھلائی تھا اور اتفاق کرنا تھا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کی بات تو اللہ جانتا ہے۔ فعارض عنہم وعظہم، بس تم ان سے چشم پوشی کرتے رہو اور انہیں سمجھاتے رہو۔ وقل لہم، اور ان کو فرماؤ، ان کے بارے میں ان سے پر اثر کلام کرتے رہو۔ یعنی وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، ایسا کلام کے جو کیا ہو پر اثر ہو۔ وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا، الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو اب اس کا معنی یوں بھی معنی کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے والا تھا۔ ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے والا تھا، یا اللہ کی اطاعت کرتا تھا۔ سمجھے یہ بات؟ تو اب جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا با محاورہ ترجمہ یوں بھی بن سکتا ہے، ولو انہم، اور اگر جب وہ ظلموا، ظلم کرے، انفسہم جاؤک، اللہ اکبر، یہ جو ہے نا یہ مومنین کی شان ہے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ اس کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ جو ہے نا ظلم کر بیٹھے ہیں اپنی جانوں پر، مطلب یہ کہ اتنا گناہ کر لیں، چاہوں کا اے محبوب وہ آپ کے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ، تو وہ یہ کہیں کہ بھئی وہ اللہ سے معافی مانگیں، وہ اللہ سے کیا مانگے؟ اب معافی مانگیں، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پائیں گے۔ اب دیکھیں اس سے کیا معلوم ہوا کہ بارگاہ الہی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اور آپ کی شفاعت کار براری کا ذریعہ ہے۔ یعنی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس ظاہری دنیا سے تشریف لینے کے بعد، دیکھو نا ذرا، ایک اعرابی جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضے اقدس پر حاضر ہوا اور روضہ شریفہ کی خاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، میں نے بے شک اپنی جان پر میں نے ظلم کیا ہے، اور میں آپ کے حضور میں اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش چاہتا ہوں، تو میرے رب سے میری گناہ کی بخشش کرا دیجئے۔ اس پر قبر شریف سے ندا آئی، اللہ اکبر۔ دیکھو ان کا کیا عقیدہ تھا
قبر شریف سے ندا آئی کہ تیری بخشش کی گئی ہے۔ اب دیکھو کہ اتنا اس کا عقیدہ تھا کہ پہلے آ کر اس نے کیا کیا کہ اپنے سر پر مٹی ڈالی، اور پھر جو ہے نا کیا ہے کہ جا کر یہ بات بتائی کہ اس میں ایک آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اور بے شک میں بھی اپنے آپ جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، تو اے محبوب ذرا اللہ سے مجھے معافی لے کر دے دیے۔ تو اللہ تبارک تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزے سے ندا آئی کہ جا تیری بخشش ہو چکی ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ آج ہم جب بھی جاتے ہیں اور جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس درخواست کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری بھی جو ہے نا کیا ہے کہ بخشش ہو جائے گی۔ فلا وربک لا یؤمنون، تو اے حبیب تمہارے رب کی قسم، یحکموک فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے فی ما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑے میں یحکموک آپ کو حاکم نہ بنائیں، فیما شجر بینہم یعنی جو ان کے درمیان میں جو جھگڑا ہے یہاں تک کہ آپ کو حاکم نہ بنائیں، ثم لا یجدو، پھر جو کچھ تم حکم فرماؤ فی انفسہم ثم لا یجدو، اب یہ دیکھو نا یہ اس کا بامورا ترجمہ ہے، اس وجہ سے یہ آگے پیچھے ہو رہا ہے، میں ذرا لفظی ترجمہ کرتا ہوں۔ ثم کا معنی آتا ہے پھر، لا یجدو معنی نہیں، وہ نہیں نہ پائیں، یعنی فی معنی میں، انفسہم معنی اپنی جانوں اور دلوں میں، حرجن کوئی حرج رکاوٹ، مما قدرت اس سے جو آپ نے فیصلہ فرمایا، وہ یسلمو دل سے مان لیں، اور دل سے ماننا، تو اب معنی کیا بنے گا؟ اب معنی یہ بنے گا کہ جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں، اور اچھی طرح دل سے مان لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر صحیح، ولو انا کتبنا، اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے، ولو انا کتبنا من لکھ دیتے یا فرض کہتے ان اقتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ، ما فعلوه الا قلیلا، تو ان میں سے تھوڑے ہی کرتے، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا کہ بھئی تم جو ہے نا یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ یا اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا یہ بہت تھوڑے کرتے، ولو انہم فعلوا ما یوعظون بہ، اور اگر وہ ہر کام کر لیتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے اچھا ہوتا، واشد تثبیتا، یعنی کیا ہے کہ ان کے لیے بہتر اور ثابت کرنے کا ذریعہ ہوتا۔ اچھا میری آواز تو آ رہی ہے نا صحیح؟ آ رہی ہے تو ہینڈ ریس کیجئے بس۔ اچھا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، میری جی ٹھیک ہو گیا، جی ٹھیک ہو گیا۔ آواز آپ کی کٹی آواز آ رہی ہے، صاف نہیں آ رہی آواز؟ کٹی آ رہی ہے، یہ کٹ آ رہی ہے۔ اب آواز صاف آ رہی ہے؟ ہاں جی اب بہتر ہے۔ جی آپ صحیح آ رہی اب صحیح ہے؟ چلے جی، اچھا مطلب یہ کہ وہ مطلب واضح ہو پا رہا تھا کہ مطلب واضح نہیں ہو پا رہا تھا؟ یہ مطلب پہلے میں بات کر رہا تھا جی واضح تھا۔ ہیں جی، واضح ہوا تھا۔ اچھا چلو آگے چلتے ہیں جی۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور ایسا ہوتا تو ہم ضرور انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم انہیں ضرور سیدھے راستے کی ہدایت دیتے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا ہے، ٹھیک ہے، میں نبی جانے نبیوں میں سے اور صدیقین میں سے اور شہداء میں سے اور جو نے کہا ہے کہ صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیما، اور اللہ جاننے والا ہے، کافی ہے۔ اب مشکا شریف جی رین بھائی، کال کٹ گئی تھی ہیں جی؟ جی، میری کال کٹ گئی تھی، میں نے ابھی جا اچھا جی ساری یہ آواز اچھا ڈبل۔ جی، یہ 100 جی آپ کی آواز آ رہی ہے، یہ 100 کون سی تھی حدیث شریف؟
جی کوئی بتائے گا؟ تو میں بتاتا ہوں. جی کوئی ہے بتانے والا حدیث شریف یہ کون سا؟ یہ میرے خیال 142 ہے، 143 ہے یا 142 ہے؟ جی شاہ صاحب موجود ہیں؟ سید طاہر شاہ صاحب. ہلو السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ کی طرف؟ جی سر آ رہی ہے آواز. تو میرے خیال میں شاہ صاحب موجود ہیں، لیکن یہ کہ اور کوئی ہے کہ فیروز جو بھائی کو. یہ بتائے ہیں یہ سر حدیث فیروز بھائی. شریف؟ جی جی حدیث شریف کون سی ہے، کون سا نمبر ہے، کچھ پتہ ہے؟ ایک منٹ میں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابھی پہنچا ہوں، ابھی چیک کر کے بتاتا ہوں. یہ میرے خیال میں 3 پڑھی 42 ہے، میرے خیال ہے 42 3 پڑھی ہاں میں میرے 4 خیال میں نہیں پڑھی. یہ 43 ہے میرے خیال میں. آپ 42 میرے خیال میں پڑھ لی تھی. 43 بھی پڑھ لی تھی، 44 جو ہے نا وہ 144 پڑھنی ہے نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ شروع کرو. ہاں جی آپ سے تھوڑا پہلے سبق تو ہو گیا اس کا قرآن پاک کا، شاید آپ پہنچے تھے کہ نہیں پہنچے تھے؟ نہیں میں ابھی پہنچا ہوں. اچھا چلے تو ریکارڈنگ اس کی سن لیجیے گا، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، باقی تو جو ہے نا انشاءاللہ. وعن جابر قال جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو نائم فقالوا ان لصاحبكم. ایک منٹ ذرا، یہ 43 یہ کون سی ہے؟ وهو نائم فقال بعضهم وهو نائم فقالوا ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. وقال بعضهم انه نائم. وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا مثله كمثل رجل بني دار وجعل فيها مؤدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل معه من البادية ومن لم يجد داعيا لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أفضلوها له يفقهها. قال بعضهم إنه نار وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا الدار الجنة والداعي محمد فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصي محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بین الناس. اس حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں فرشتے آئے. قالت جاءت مانے اب یہ جاءت ملائکتن کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ملائکہ آئے، یعنی آپ کی بارگاہ میں ملائکہ آئے. جی سر ایک سوال تھا. اب سوال وہ بعد میں ہوگا، پھر ابھی جو ہے کہ کہ حدیث شریف سن لیں اس کے بعد پھر جی ٹھیک. ٹھیک ہے جی. تو پھر کیا تھا کہ وہ نائم، تو اس حال میں آئے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے. ٹھیک ہے جی. فقالوا تو وہ بولے ان لصاحبکم ھذا مسئلہ، کہ بھئی ان کے بارے میں ایک کہاوت ہے. اب یہ جو آیت ہے، یہ جو ان لصاحبکم ھذا مسئلہ فاضربوا له مسئلہ، میرے پاس جو یہ ایک جو ہے نا کہ ہے کہ وہ دوسری جو مرکات ہے اس میں یہ الفاظ مجھے نہیں مل رہے. سمجھ آئی بات؟ تو اب جو ہے نا چلو ہم منع کر دیتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی وہ بولے کہ تمہارے ان صاحب کی ایک کہاوت ہے، فَاضْرِبُوا بیان کرو لہو مسئلہ،
تو اس کی جو ہے نا کیا ہے کہ بیان کرو. یہ اس کی معنی ہے کہ بھئی ان لصاحبکم، بے شک تمہارے صاحب کی ایک کہاوت ہے، فضربو، بیان کرو اس کو، مثلا تم بیان کرو. کیا ہے؟ قال بعضهم، تو بعض بولے، انہ نائم، کہ بے شک جب آپ جو ہے نا کیا ہے کہ سو رہے ہوتے ہیں، اور آپ بے شک آپ سوتے ہیں. وقال بعضهم، بعض نے کہا کہ نہیں، آپ کی آنکھیں سوتی ہیں اور جو دل مبارک ہے وہ جاگتا ہے. فقالوا مثلہ، ٹھیک ہے جی. تو وہ بولے تمہارے ان محبوب کی مثال ایسی ہے. فقالوا مثلہ، اس کے کہ تمہارے اس صاحب کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص گھر بنائے، کمثل، ایسا آدمی کہ جو بنا دارن، جو گھر بنائے، وجعل فیہا معتبۃ، سمجھ میں، اور جو ہے کیا ہے کہ وہاں دسترخوان رکھے، کیا وجعل فیہا وبعث داعیا، اور جو ہے نا کیا ہے کہ بلانے والے کو بھیج دے. فمن اجاب الداعی، تو جو اس بلانے والے کی بات مان لے، دخل الدار، تو وہ گھر میں آئے گا. واکل معه من المعدۃ، اور وہ اس میں وہ کھائے گا اس کے ساتھ جو اس کے دسترخوان ہے. کہ بلانے والے کے جواب نہ دے، لم يدخل الدار، وہ اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور وہ جو ہے نا کہے گے اس کے دسترخوان سے نہیں کھائے گا. فقالوا، تو تمہوں نے پھر بولے کہ اولوہا، اس کی تعویل کرو، لم یفقہوا، کہ ہم اس کو نہیں سمجھے. نے کہا کہ آپ کی آنکھیں سوتی ہیں اور قلب جو ہے نا کیا ہے کہ جاگتا ہے. فقالوا، تو انہوں نے کہا الدار الجنت، وہ جو دار جو ہے نا، دار وہ جنت ہے. اور دائی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ہیں. جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تو تحقیق اس نے اللہ کی نافرمانی کی. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ وَمُحَمَّدٌ فَرَقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں طرح امتیاز ہیں. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ اب وہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ ایک بلانے والا جائے، ایک جن آدمی گھر بنائے، گھر بنانے کے بعد اس میں دسترخوان رکھے اور اس میں طرح طرح کے میوے وغیرہ رکھ دے، اور پھر کسی بلانے والے کو بھیجے کہ جاؤ لوگوں کو بلاؤ. اب وہ بلانے والا جب باہر نکلا اور اس نے لوگوں کو دعوت دی، تو جو لوگ اس کی دعوت کو سن کر اس پر عمل کرتے ہوئے آ جائیں تو ظاہر بات ہے وہ اس آدمی کے ساتھ کیا کریں گے؟ کھانا کھائیں گے اس کے دسترخوان سے. اور اگر جو نہیں آئے گا تو وہ نہیں کھائے گا. تو بعد نے بولا کہ بھئی اس کی مثال واضح کرو. انہوں نے کہا جی واضح یہ ہے کہ دار جنت ہے، اور جو ہے نا کیا ہے کہ جو بلانے والے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. تو جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کی گویا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ در امتیاز ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخلوق میں سب سے زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو ہے نا کیا ہے کہ ہم آگے چلیں. جی اس میں جو لفظ ہے بل قلب یقظان، تو یقظان تسمیہ کا صیغہ ہے. ہاں جی، تو یہ دل تو ایک ہی ہوتا ہے. نہیں یکزان ہے یہ جو ہے نا، آئی کادا یہی کادو آتا ہے، یہ یہی کادو نہیں ہے. یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ باب افعال سے، باب افعال سے، سمجھ میں آئی بات؟ تو ابھی اس کے مزید جو ہے نا کیا ہے کہ ہم نیچے جائیں گے تو شاید اس کی ترقی تحقیق لکھی ہو. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے. ہاں اب مزید جانے کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ پھر آپ مجھ سے پوچھ لینا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا. سمجھ آئی بات؟ یہ جو ہے نا قلب یکزان، وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، بل قلب یکزان ہم پڑھیں گے، یکزان یکزانان یکزانون تکزان. سمجھ آئی بات کہ یہ اس طرح بنے گا. یہ یکزان اگر ہم پڑھیں گے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. میں نے بھی تو غلطی سے پڑھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے.
جی آگے چلتے ہیں جی. وعن انس قال جاء ثلاثة رهط الى ازواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يسالون عن عبادة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلما اخبروا بها كأنهم اب یہ مجھے ذرا جو ہے وہ بن جائے گا، اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں تاکہ ایک تو یہ واضح نہیں آتی پھر جو ہے مسئلہ بن جاتا ہے. ہاں جی تقالوها ہونا چاہیے. اچھا فقالوا اين نحن من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقد غفر الله له ما قدم من ذنبه وما تاخر فقال آدم اما انا فاصلي الليل ابدا. اب اس کا معنی یہ بنے گا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ 3 ٹولے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے پاس آئے. ٹھیک ہے جی. اور جو ہے انہوں نے معلوم کر انہوں نے جو ہے یسالون عن عبادت النبی، ویسے اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ وہ پوچھنے لگے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. تو فلما اخبروا بها، یا اخبروا ہونا چاہیے، فلما اخبروا بها، تو جب ان کو ان کے بارے میں خبر دی گئی، ٹھیک ہے جی، تو کأنہم تقعدوها، غالباً انہوں نے اس سے کچھ کم سمجھا. ہاں یہ تقعدوها جو ہے نا ہونا چاہیے، یہ تک نہیں. فقالوا، تو پھر انہوں نے جو ہے نا کیا ہے کہ تو وہ بولے کہ این نحن من النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ وہ بولے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے کیا نسبت رکھی ہے. این نحن من النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو مانا کہ بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت رب تعالی نے ان کی اگلی پچھلی سب لغزشیں بخش دی ہیں. کیا این مانے کیا نحن من النبی، کہ ہم جو ہے کہ بخش دیے. وقد غفر اللہ لہو ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے جو ان کا اگلا ہے اور جو ان کے پچھلے جو ہے کیا ہے گناہ. فقال احدهم، تو ان میں سے ایک بولا کہ میں ہمیشہ انا من میں فاصلی اللیل ابدا، تو میں ہمیشہ جو ہے کیا ہے کہ ہمیشہ دن اور رات عبادت کرتا رہوں گا. بہرحال یہ جو ہے نا کہ ایک تو حدیث شریف میں آپ کو بعد میں با محاورہ سمجھاتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. وقال الاخر، اور بعد میں اور ایک دوسرے نے کہا انا اصوم النہار ابدا، میں دن کو روزہ رکھوں گا ہمیشہ. ولا افطر، کبھی جو ہے نا کیا ہے کہ افطار نہیں کروں گا. وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا کہ انا عبد النساء، میں جو عورتوں کو چھوڑ دوں گا. فلا اتزوج ابدا، میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا. فجاء النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے. قال انتم الذين قلتم كذا وكذا، کہ بھئی آپ وہ ہیں جو اس طرح کہتے ہیں. اما واللہ انی لاخشاکم آواز اللہ. کم آ رہی ہے آپ کی، ہیں جی آواز کم آ رہی ہے آپ کی. صاف نہیں آ رہی. 1 منٹ ذرا یہ اذان ہو جائے تو پھر میں آپ کو 1 منٹ اذان ہو رہی ہے. 1 منٹ. ساڑھے 6 ہو گئے ہیں. ابھی کیا نام ہے، بارشیت بھی تک نہیں پڑھی، انشاء عربیہ بھی نہیں پڑھی، ناو امیر بھی ابھی تک نہیں پڑھی. ساری وہ کتابیں رہ جائیں گی. ویسے کہ میں اصل کا ٹائم جو ہے اصل کی جماعت 5:15 تک ہو جاتی ہے. کلاس اگر 5:30 شروع ہو جائے تو آرام سے کور کر لیں. لنک ہی 42 منٹ پہ آیا تو کلاس کیسے 5:30 بجے شروع ہوگی؟ نہیں وہی کہہ رہا ہوں، لنک لیٹ آیا نا، لنک لیٹ آیا ہے. لنک میرے خیال سے زیادہ تر لیٹ ہی آتا جی ہے. پتنی میں نے سمجھا میرے فون میں مسئلہ ہے، آواز ڈبل آ رہی تھی. ابھی تو آواز پہلے مجھے بھی آواز ڈبل آ رہی تھی اپنی، اب تو ریسیٹ ہو گئی ہے.
میرے خیال سے عمران بھائی کے ادھر مسئلہ ہے, ادھر کمپیوٹر پتنی ان کے پاس موبائل ہے یا اس میں مسئلہ ہے. جی یہ آپ سے میں نے پوچھا تھا نا, وہ لنک کب آیا تھا پچھلے اس ہفتے کے ٹیسٹ کا؟ ٹیسٹ کا لنک ویسے لیٹ ہی آیا تھا. وہ اس وجہ سے مس ہو گیا. میں سوموار کو بھی دیکھتا رہا, گروپ ایکٹیو میں تھا تو سوموار والے دن, پھر دوسرے دن منگل کو میں نے کہا شاید پتنی سر بزی ہوں, اس وجہ سے انہوں نے نہ بھیجا ہو. اب ابھی اگر وہ لنک اوپن کریں تو وہ سبمٹ تو نہیں ہوگا, لیکن ہو جائے گا, سبمٹ ہو جائے گا. ہو تو جائے گا, لیکن جو مارکس ہیں وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوگے واٹس ایپ میں. وہ کر دیں گے, امام بھی کر دیں گے اپڈیٹ. اچھا چلیں میں پھر دیتا ہوں. ٹیسٹ نہ کر کے نا گروپ میں سینڈ کر دی تصویر. ٹھیک ہو گیا, میں ابھی دیتا ہوں. مگر تو یہی آپ کمپیوٹر سے پڑھتے ہیں؟ میں کبھی موبائل سے پڑھتا ہوں, کبھی کمپیوٹر سے پڑھتا ہوں. اچھا اچھا اچھا. ایک دفعہ آپ کی اچھا ویڈیو جی, میں نے دیکھی تھی. بات آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. اچھا جی, اب جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بات یہاں یہ ہو رہی تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مروی ہے کہ ان میں سے کہتے ہیں کہ 3 ٹولے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج کے پاس آئے, تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا. تو جب ان کو خبر دی گئی نا, تو انہوں نے جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو تھوڑا کم سمجھا. اور پھر کیا ہوا, پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے کہا فقالو, تو انہوں نے کیا کہا, این نحن من النبی, کہ ہم کہاں سے آ گئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے, یعنی جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کیا ہے کہ بخشا ہوا ہے, جو ان کے جو ہے نا آگے یا یہاں پر جو ذنب ہے نا, ذنب سے مراد کیا ہوتا ہے, ذنب سے مراد بعض اوقات یہ گناہ لیتے ہیں. یہاں سے ذنب سے مراد جو ہے نا کیا ہے کہ جو سہون غلطیاں ہیں وہ مراد, ذنب سے مراد گناہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو انبیاء کرام ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں. انبیاء کرام سے کبھی بھی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا, نہ ہوگا, نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. تو جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ انبیاء کو معصوم نہیں مانتے, اور انبیاء کو معصوم نہ ماننا یہ کفر ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا, دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھتا رہوں گا اور کبھی بھی جو ہے نا کیا ایک روزہ مس نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے دور رہوں گا. چوتھے نے کبھی شادی نہیں کروں گا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے, تو آپ نے فرمایا کہ تم اس طرح کہہ رہے تھے, حالانکہ میں جو ہے نا کیا ہے کہ سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں تم میں سے اللہ سے, اور سب سے زیادہ میں جو ہے نا کیا ہے کہ پرہیزگار ہوں. ٹھیک ہے جی. لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, جاگتا بھی ہوں, سوتا بھی ہوا, میں جاگتا سوتا بھی ہوا. اتزوج النساء, کہ میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. فمن راغب عن سنتی فلیس منی, تو جو میری سنت سے اعراض کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کہ یعنی نماز پڑھنا, عبادت بھی کرنا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ دینا, یہ بھی درست نہیں ہے. جی کون پر جی کیا بات کرنا چاہ رہے تھے آپ, جو ہے نا کیا ہے کہ وہ زین بھائی, جی ابھی یہ کون پڑھے گا وقت عشاء وتر؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کی طرف؟ جی جی آ رہی ہے. اچھا کون پڑھے گا؟ جی میں پڑھوں. جی آپ پڑھیں. وہ پوچھنا تھا بھائی, پیچھے ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ جاءت ملائکۃ الی النبی, تو یہ فرشتے مؤنث ہیں, یہاں پہ جاءت لگایا جائے گا یا جاء لگنا چاہیے تھا؟
یہ جو فرشتے ہیں نا یہ جو ہے نا مونس غیر حقیقی ہیں، مونس حقیقی نہیں ہے، چونکہ ان کے مقابلے میں نر جاندار نہیں ہے. جی ہاں یہ مونس لفظی ہے. جی سر صحیح ہو گیا. ہاں تو اس کے لیے 2 لگ. جی ہاں جی کون رفیق بھائی. السلام علیکم رفیق بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں ذرا اب کوئی آپ میں سے کوئی پڑھے ذرا اس بات کو نمٹاتا جائے تاکہ میری نماز بھی نہ رہ جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ نمبر 6 آجیوں کے لیے مدرسہ میں نہایت اول وقت فجر پڑھتا. یہ آواز کو ٹکرا رہی ہے، آواز کیا مسئلہ ہے؟ ٹکرا رہی ہے، ہونا تو نہیں چاہیے. اندر جا کے آپ نا آواز ایکو ہو رہی ہے آپ کے پاس جا کے. میری تو آواز ایکو ہو رہی ہے. ایکو ہو رہی ہے آواز، میری آواز جا رہی ہے. دیکھو نہیں باقی کی طرف بھی ٹکرا کے آواز آ رہی ہے، باقی کی طرف بھی. جی جی حسی صاحب سر ٹکرا کر. اچھا 1 منٹ ذرا میں دوبارہ آن ہوں. جی 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 آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاجیوں کے لیے مزدلفہ میں نہایت اول وقت فجر پڑھنا مستحب ہے. مسئلہ نمبر 7 عورتوں کے لیے ہمیشہ فجر کی نماز غلس یعنی اول وقت میں مستحب ہے، اور باقی نمازوں میں بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں جب تک جماعت ہو چکے تو پڑھیں. ڈبل ہو رہی ہے نا؟ اب ٹکرا رہی ہے. ٹکرا رہی ہے. کیا مسئلہ کیا ہے یار آج؟ سم تھنگ. اچھا چلو پڑھیے ذرا پڑھیے. اب مسئلہ نمبر 8 جھاڑو کی ظہر میں جلدی مستحب ہے، گرمی کے دن میں تاخیر مستحب ہے. خواہ تنہا پڑے یا جماعت کے ساتھ. آ رہی ہے آواز؟ آ رہی ہے پڑھیے. وقت کے لیے جماعت کا ترک جائز نہیں. موسم ربیع جھاڑو کے حکم میں ہے اور خریف گرمیوں کے حکم میں ہے. مسئلہ نمبر 9 جمعہ کا وقت مستحب وہی ہے جو ظہر کے لیے ہے. مسئلہ نمبر 10 عصر کی نماز میں ہمیشہ تاخیر مستحب ہے، مگر نہ اتنی تاخیر کہ خود کرس آفتاب میں زردی آ جائے کہ اس پر بے تکلف بے غبارہ و بخار نگاہ قائم ہونے لگے. دھوپ کی زردی کا اعتبار نہیں. مسئلہ نمبر 11 بہتر یہ ہے کہ زور مسل کٹ رہی ہے آواز کٹ رہی ہے. کبھی کٹ رہی. ابھی پڑھتا ہوں دیکھو دوبارہ. ہاں جی عصر کی صحیح آ رہی ہے. نماز میں ہمیشہ تاخیر مستحب ہے، مگر نہ اتنی تاخیر کہ خود کرس آفتاب سے زردی آ جائے کہ اس پر بے تکلف بے غبار و بخار نگاہ قائم ہونے لگے. دھوپ کی زردی کا اعتبار نہیں. مسئلہ نمبر 11 بہتر یہ ہے کہ زور مسل اول میں پڑھیں اور عصر مسل ثانی میں کے بعد. مسئلہ نمبر 12 تجربے سے ثابت ہوا کہ کرس آفتاب میں یہ زردی اس وقت آ جاتی ہے جب غروب میں 20 منٹ باقی رہتے ہیں، تو اسی قدر وقت کرات ہے. یوں ہیں بعد طلوع 20 منٹ کے بعد جو از نماز کا وقت ہو جاتا ہے. مسئلہ نمبر 13 تاخیر سے مراد یہ کہ وقت بات یوں ہے کہ تجربے سے ثابت ہوا کہ قرص آفتاب کا مطلب ہوتا ہے آفتاب کی ٹکی. قرص آفتاب میں یہ زردی اس وقت آ جاتی ہے جب غروب میں 20 منٹ باقی رہتے ہیں، تو اسی قدر وقت کراہت ہے. یوں ہی بعد طلوع 20 منٹ کے بعد جواز نماز کا وقت ہو جاتا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو ہے نا کہ جو اب نماز نہیں ہے جواز نماز ہے، اور اوپر جو ہے نا کیا ہے کہ تجربے سے ثابت ہوا کہ کرس آفتاب ہے. یہ کرس آفتاب ہے. سمجھ میں بات کہ نہیں؟ کرس آفتاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آفتاب کی ٹکی یعنی سورج کی ٹکی. جو سورج کی ٹکی ہے نا اس میں یہ زردی اس کب آتی ہے کہ جب غروب میں 20 منٹ باقی رہتے ہیں. سمجھ میں بات؟ یعنی سورج میں جب غروب میں 20 منٹ لاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس سورج کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اور اس میں زردی ہوتی ہے. اس وقت جو ہے نا کیا ہے کہ نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے. لیکن کیا ہے کہ عصر کی نماز اگر آپ کی قضا ہے، عصر کی نماز آپ کی ادا ہے، تو آپ اس دن پڑھ سکتے ہیں. جی سمجھ میں آیا رفیق بھائی؟ جی صحیح ہو گیا. مسئلہ نمبر 13 تاخیر سے مراد یہ کہ وقت مستحب کے 2 حصے کیے جائیں، پچھلے حصے میں ادا کریں.
مسئلہ نمبر 14 عصر کی نماز وقت مستحب میں شروع کی تھی مگر اتنا طول دیا کہ وقت مکروہ آ گیا تو اس میں قرات نہیں. بس ہو گیا. بس ٹھیک ہے، کافی جی 15 دن انشاءاللہ پھر پڑھیں گے. ابھی انشاءاللہ جو ہے ہم آگے چلتے ہیں، ذرا نامیت کی طرف چلتے ہیں، کافی لیٹ بھی ہو رہے ہیں. چھٹی قسم صفت مشبہ سے کون پڑھے گا؟ یہ کوئی ہے؟ فصیح صاحب آپ پڑھیے. آپ کے تو میرے خیال میں مسئلہ ہوتا ہے نیٹ کا. فصیح بھائی. صفت مشبہ اس کا عمل بھی اپنے فعل کی طرح ہے مگر بشرط اعتماد مذکور. مثلا زید حسن غلامہ میں حسن کا وہی عمل ہے جو اس کے فعل حسن کا. 7ویں قسم اس میں تفصیل. اس کا استعمال 3 طریقوں سے ہوتا ہے. نمبر 1 من کے ساتھ جیسے زید افضل من امری. نمبر 2 الف لام کے ساتھ جیسے جانی زید الفضل. نمبر 3 اضافت کے ساتھ جیسے زید افضل القومی. خیال جا ہے کہ اس میں تفضیل کا عمل اپنے فاعل میں ہوتا ہے. مثلا افضل من ہوا، افضل میں ہوا ضمیر مستر اس کا فاعل ہے. 8ویں قسم مصدر. یہ بھی اپنے فعل کا سا عمل کرتا ہے بشرطیہ کہ مفعول مطلق نہ ہو. مثلا آجبنی ضرب زید امرو. 9ویں قسم اس میں مضاف. یہ اپنے مضاف علیہ کو جی 9ویں قسم اس میں مضاف یہ اپنے مضاف لائے کو جار دیتا ہے. مثلا جانی غلام زید. واضح رہے کہ یہاں دراصل لام جارہ پوشیدہ ہے کیونکہ اصل عبارت جو ہے غلام زید. 10ویں قسم اس میں تام. یہ اپنی تمییز کو نصب دیتا ہے اور تمام اسم 6 صورتوں میں ہوتا ہے. الف اسم کے آخر میں لفظاً تنوین ہو. مثلا ما فی السماء قدر راحت صحابہ. نمبر 2 اس کے آخر میں تقدیر تنوین ہو. مثلا اندی 11 رجلا زید اکثر من کا مالا. نمبر 3 اس کے آخر میں تنوین تسنیہ ہو جیسے اندی فقیزان برن. نمبر 4 اس کے آخر میں نون جمع ہو جیسے حل ننبئکم بالاکثرین اعمالا. حل ننبئکم بالاکثرین اعمالا جی. نمبر ہے اس کے آخر میں نون مشبہ بنون جمع ہو. مثلا اندی اشرونا درہما تاتسون. واو وہ اس میں مضاف ہو جیسے اندی مل اوہ اصل. ہاں جی. 11ویں قسم اسمائے کنایا از عدد. وہ اسماء جو کسی عدد مبہم سے کنایا ہوتے ہیں. یہ 2 اسماء ہیں کم قضا. کم کی پھر 2 قسمیں ہیں، کم خبریہ کم استفہامیہ. ان میں سے کم استفہامیہ تمییز کو نصب دیتا ہے. مثلا کم رجلا اندک. اس طرح قضا بھی تمییز کو نصب دیتا ہے جیسے اندی قضا درہما. اور کم خبریہ تمییز کو جر دیتا ہے جیسے کم مال انفقت، کم دار بنائت. اور بعض اوقات کم خبریہ کی تمییز پر من جارہ بھی آتا ہے جیسے ارشاد رب العزت جل مجدہ ہے کم میں ملک فی السماوات. ٹھیک ہو گیا. ابھی جو ہے یہ سوالات باقی جو ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں. اور ابھی آپ کے 2 سبق رہ گئے. آپ کے ایک سر پہ باہر رہ گیا اور دوسرا جو ہے کہ انشاءاللہ ربی آپ جی انشاءاللہ ربی کون پڑھے گا ابھی؟ جی جی سید طاہر شاہ صاحب موجود ہیں؟ جی سر میں پڑھوں؟ ہاں آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس التاسع عشر. اچھا ایک منٹ رفیق بھائی آپ نے کیا کہتے ہیں اس کو گردان کو دیکھا تھا آپ نے؟ جی گردان یاد کی تھی؟ جی یاد ہے الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ. تو ابھی ایسا کیجیے آپ کہ میری جو ہے نماز کا وقت ہو رہا ہے تو میں ظاہر بات ہے نماز سے رہ نہ جاؤں. تو اس طرح کیجیے آپ کے جو ہے یہ 19ویں سبق یہ پڑھ لیتا ہے ذہن بھائی. اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے کہا ہے کہ یہ تکرار کرنا ہے گردان کا. اور فعل ماضی سے لے کر جہاں تک آپ نے پڑھا ہے نا یہاں تک آپ نے جو ہے کہا کہ تکرار کرنا ہے نا. ٹھیک ہے نا. کوشش کریں جتنے بھائی موجود ہیں آپ کیونکہ یہ تکرار آپ کو زیادہ فائدہ دے گا. اور کیا کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ بیٹھا ضرور لیکن یہ کہ ابھی نماز کا وقت ہو گیا اور آپ کوشش کریں کہ آپ 5:30 بجے آ جائیں. آج میں نے لنک تو تقریباً بھیجا تھا 6 بجے
تقریباً جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کوشش کریں جتنے بھائی موجود ہیں 5:30 بجے آ جائیں تو اور اچھی بات ہو جائے گی تاکہ ہماری کلاس کا اتنا ہو جائے. کیا خیال ہے؟ میرا وہی میکسیمم جو ہے نا 6:05 پہ 5 چلتا ہوں نماز بات ختم نہیں ہوتی ہے. ہے یا اتنا ذہن صاحب ہیں یا اور چیزیں، چلو وہ آپ کے لیے پھر یہی ہوگا کہ تھوڑی بہت آپ ریکارڈنگ دیا کریں، باقی تو انشاءاللہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ آپ کے سبب. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے ابھی ذہن سے پڑھے گا اپنا درس تازہ اشر یہ سنتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ پڑھتے ہیں اپنا سرخ باہی. ہاں گردان جو ہے نا کیا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے سنیں، گردان آپ ایک دوسرے سے سنیں، آپ کے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، میں سناؤں گا.